منهج السلف منهج واضح لا يلتبس بغيره أبدا. منهج السلف منهج قائم على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ سورہ نون والقلم کی 4 آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. قسم ہے نون کی اور قلم کی جس سے وہ لکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، اور آپ کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، اور بے شک آپ اچھے اخلاق کے اونچے درجے پر ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہت اچھے اخلاق کے اونچے درجے پر ہیں آپ. قرآن میں جگہ جگہ آپ کے اخلاق و عادات کی تعریف کی گئی ہے، اور
آپ کی امت کو بھی آپ کے جیسے اخلاق اپنانے کی وصیت اور تاکید کی گئی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہوا کہ یہ سخت دل کے لوگ کافر اور مشرک کے اطراف جمع ہیں، اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ آپ کے اطراف جمع نہ ہوتے، چھٹ جاتے، آپ سے دور ہو جاتے، اگر آپ کے اخلاق نعوذ باللہ اچھے نہ ہوتے۔ آپ کے اخلاق بڑے نرم ہیں، اچھے ہیں آپ، اس لیے دوست اور دشمن سب آپ کے قریب رہتے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اندازہ فرمائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ نبی بنائے جانے سے پہلے اور نبی بنائے جانے کے بعد ہر وقت آپ کے اخلاق بڑے اونچے تھے۔ اگر آپ کے اخلاق اتنے اچھے نہ ہوتے تو اتنے لوگ دائرے اسلام میں داخل نہ ہوتے۔ بہت اونچے کیریکٹر کے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، ان کی والدہ لا کے آپ کے پاس رکھ دی، یہ خدمت کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیے، یہ کام کیوں نہیں کیے، اف تک نہیں کہے۔ بچے تھے، ظاہر بات ہے کہ بڑوں کی طرح تو نہیں تھے، بچے تھے، بچے عقل کے کچے۔ ہاں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے بھیجے انس کو، وہ گئے تو بچے نظر آ گئے کھیلتے ہوئے، وہ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ انس کو میں ایک بھیجا تھا کام سے، نہیں آئے۔ تو آپ جیسے نکلے تو وہاں پر دیکھے کہ بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں۔ آپ پیچھے سے جا کر ان کی گردن پکڑ لی۔ وہ جب پلٹ کر دیکھے انس رضی اللہ عنہ تو آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا انس وہ کام کر دیے جو میں نے بھیجا تھا؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں جا رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی۔ ایک دیوانی عورت تھی مدینے میں، پاگل قسم کی عورت، وہ آئی مسجد میں، آئی مسجد نبوی میں، اور آپ نماز کی تیاری میں تھے، آپ کا ہاتھ پکڑ لی اور آپ کو لے کے کھینچتے ہوئے چلے گئے۔ آپ چلے گئے اس کے ساتھ، جا کے وہاں ایک کوئی گلی میں وہاں بیٹھ گئی اور کہی کہ یہ میرا کام کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وہ کام کر دیے، اور اس کے بعد پھر آ کے آپ نماز پڑھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ مائی عائشہ سے پوچھا صحابہ نے، اے ہماری امی جان، یہ بتائیے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ تم قرآن پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن میں وہی چلتا پھرتا قرآن تھے آپ، مجسم قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن، کانا خلقہ القرآن۔ ایک بدو آیا مسجد میں، اور جب بھی آپ نماز کے لیے تیار تھے وہ آ کے پھر آپ کو بولا کہ میں ایک کام ہے بھول جاؤں گا میں، آئیے میرے ساتھ۔ آپ گئے، اس کا جو کام تھا، جو ضرورت تھی اس کی وہ پوری کیے، پھر آپ مسجد کو آئے اور نماز پڑھے۔ بہت سے واقعات، ساری زندگی آپ کی جود و سخا میں، عفو درگزر میں، مہربانی میں، رحم دلی میں، دینے دلانے میں، معاف کرنے میں، اسی میں آپ کی زندگی بسر۔ عمر بن دوسی قبیلے دوس کے سردار تھے، وہ بہت پہلے اسلام قبول کیے اور بہت کوشش کیے کہ اپنے قبیلے میں کوئی اسلام قبول کرے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ طفیل بن عمر دوسی کو بیزار ہو گئے وہ۔ ایک بار آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلے دوست کے حق میں بد دعا کیجئے کہ اللہ ان کو ہلاک اور برباد کر دے۔ کیسے ہیں بد نصیب یہ پتھر دل کہ کوئی اسلام قبول کرنے تیار نہیں، اتنے کمبخت اور ایسے بدبخت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے اور دوست قبیلے کی ہدایت کے لیے دعا کیے، بد دعا نہیں کیے، دعا کیے کہ اے اللہ دوست قبیلے کو ہدایت دے دے، اللہم اہدی دوسا۔ تو اندازہ فرمائیے کس قدر نرمی اور کس قدر آپ کا اسوہ تھا، کیریکٹر تھے۔ ہم اگر عشر عشیر بھی اپنائے، ہم آج کی حالت ہماری ایسی نہ ہو۔ جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں، ابنائے وطن میں، پوری دنیا میں تقریباً جو ہمارے پڑوسیوں کے تعلق ہے، تاثرات ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے یہ تاثرات نہ ہوں، بہت ان کے دل صاف ہو جاتے اگر ہم صحیح تھوڑے بھی اگر اخلاق اپناتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے سارا قرآن، سارے احادیث یہ بھرے پڑے ہیں۔ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور آپ کو حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی لوگوں کو ڈراؤ، اللہ سے ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے، ان کی پکڑ سے ڈراؤ۔
آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور اعلان کیا، لوگ جمع ہوئے، کوئی اہم اعلان ہو رہا ہے۔ جب لوگ جمع ہو گئے قریش کے، مکے کے، تو آپ نے پوچھا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا، تو کیا تم یقین کرو گے؟ سارے لوگ جو قریش کے تھے، مکے کے تھے، انہوں نے کہا کہ ما جربنا کا الا صادقہ، ہم نے آپ کو سچ کے علاوہ کوئی جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں سنا۔ یہ دیکھیے، نبی بنائے جانے سے پہلے آپ صادق تھے، امین کہلاتے تھے لوگوں میں۔ ٹھیک ہے، فوری اسلام نہیں قبول کیا سب، لیکن یہ تو مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ جب مدینے کو ہجرت کیے تو اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ جہاں امانتیں رکھی ہوئی تھی لوگوں کی، کافروں کی، قریش کی، مشرکین کی، وہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دی اپنے بستر پر، اور آپ نکل گئے۔ دین کے بارے میں سخت دشمنی، لیکن امانت رکھنا ہوتا آپ کے پاس رکھتا، چونکہ آپ امین تھے، صادق تھے اسلام سے پہلے بھی، تو لوگوں کو یقین تھا انہوں نے کہا کہ ہم سچ کے علاوہ کچھ سنے ہی نہیں آپ سے کبھی زندگی میں، تو ہم یقین کر لیں گے کہ پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے جو ہم پر حملہ کر۔ پھر آپ نے اللہ کی بات پیش کی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اللہ تمہیں عرب اور عجم کا مالک بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اونچے تھے۔ پہلی کتابیں جو تھیں توریت و انجیل، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے چیزیں تھیں۔ صحابہ نے پوچھا دیگر اہل کتاب سے کہ بھائی آپ کی کتابوں میں کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ بتایا ہوں کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ قرآن میں ہے کہ آپ کو ہم نے بشارت دینے والا، گڈ نیوز دینے والا، ڈرانے والا، گواہ، وٹنس بھیجا ہے ہم نے آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں ہے یہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دوسری کتابوں میں بھی اترے ہیں، اور قرآن اور حدیث سے اس سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ دنیا میں دیکھتے ہیں ہم، ایک بہت بڑا باڈی بلڈر ہے، پہلوان، اپنے ملکوں میں جیسا رہتے ہیں، دادا گیری کرتے ہیں، گئے وہ دکان سے سمیٹ لیے پورے 100 200 400 500، چلے، پیسے کوئی مانگے گا، مانگے تو ایک پنچ ماریں گے، وہیں گر جائے گا۔ ہاں، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ دادا گیری بولتے ہیں نا، ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہاں، تو دادا گیری
کرنے والے یہ تبلیغ نہیں کر سکتے، کیونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے فضا بالکل سازگار پرامن ہونا چاہیے۔ فساد مچا کر، جھگڑے کر کے، دادا گیری کر کے اب اس کے بعد تبلیغ کریں تو تبلیغ ہوتی ہے؟ کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا۔ اس لیے دین اسلام میں تاجر کیسے تجارت کرتا ہے، بزنس مین، آئیے بھائی آئیے، دیکھیے کیا چاہیے آپ کو، کیا ٹھیک ہے اس کی یہ قیمت تو ہے لیکن میں کچھ کم کر دوں گا، دیکھ لیجیے، آپ پسند کیجیے، آپ لے لیجیے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اخلاق کے ذریعے سے وہ بلکہ آپ دیکھیں گے بڑی دکانوں میں ہمارے ملکوں میں تو آتے ہی پہلے ہاں بھائی ٹھنڈا یا گرم، گرمی ہے تو کوک یہ وہ پلائیں، ان کو بٹھائیں، کھلائیں، عورتیں بچے ہوں تو اور زیادہ، بہت اچھے نرم اخلاق کا مظاہرہ کریں تاکہ وہ کچھ خرید لے اور ہمارا یہ خرچہ اس میں نکل جائے آسانی کے ساتھ۔ تو ایک تاجر کے جیسے اخلاق ہوتے ہیں، جیسے ریکویسٹ ویسے داعی کے اخلاق ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے ایسے اخلاق ہونا چاہیے۔ اگر وہ دادا گیری کا طریقہ اپنائے تو اس کے کاروبار نہیں چلتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس جہاں میں بھی آپ نے بتا دیے صحیح طریقہ کیا ہے، روز قیامت بھی شفاعت فرمائیں گے، شفیع المذنبین ہے، گنہگاروں کے شفاعت کرنے والے۔ ٹھیک ہے، شفیع المشرکین یا شفیع المبتدین نہیں کہا گیا کہ مشرک اور بدعتیوں کے آپ شفاعت گزار ہیں، مذنبین گناہ جو ہو جاتے ہیں آپ ان کے سفارشی کریں گے اور نکال کر جہنم سے اللہ کے حکم سے جنت میں داخل کریں گے۔ آپ کو فکر وہاں بھی یہاں بھی تھی۔ آپ نبی بنائے جانے کے 5 سال پہلے کعبۃ اللہ کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حجر اسود کو نکال کر دیواریں اس کی پختہ بنا کر اس کے اندر پھر حجر اسود کو اپنی جگہ پہ باقی رکھ دے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اور شرف میں حاصل کروں، میں حاصل کروں، میں حاصل کروں، لڑنے مرنے کے اوپر تیار۔ ہر قبیلہ بولتا کہ میرا حق ہے، میں بڑا ہوں، میں چودھری ہوں، میں راجا ہوں، میں فلاں ہوں اور فلاں ہوں۔ آج کل جیسے جاہلیت کے نعرے ہیں ہمارے پاس، خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں، تقوی کے بغیر، عمل کے بغیر، وہ جاہلوں میں بھی ایسی تھا۔ ایک آدمی تھا ابو امیہ بن مغیرہ المخزومی، وہ بزرگ نے کہا کہ دیکھو بھائی کیوں لڑتے ہو، ایسا کرو کل سب سے پہلے دیکھیں کعبۃ اللہ کے اندر کون داخل ہوتا ہے، جو سب سے پہلے آ جائے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں۔ لوگوں نے پسند کیا، دیکھیں تو دوسرے دن سب سے پہلے کون آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ خوش ہو گئے، رضینا ھذا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم بالکل راضی ہیں۔ آپ نے کیا کیا، اپنی چادر بچھا دی، آپ خانہ کعبہ سے حجر اسود کو نکالے اور چادر میں رکھ دیے۔ سارے قبیلوں کے سرداروں کو کہے کہ اس کے کنارے پکڑ لو، جتنے بھی تھے قبیلے 10-20، اس چادر کے کنارے کو پکڑ لو، اس کو جہاں رکھنا تھا رکھ دیے۔ وہ بنائی گئی دیوار کعبۃ اللہ کی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے نکال کر وہاں رکھ دی، ختم ہو گیا جھگڑا، سب کو سعادت مل گئی حجر اسود کے اٹھانے کی۔ تو اندازہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی آپ کو لوگ اپنا حکم، اپنا امانت دار اور یہ مانتے تھے۔
غار ہرا میں جب وحی آئی آپ کے اوپر، مشہور واقعہ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں اتری، پہلی وحی. پریشان ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. گھر آئے، زمیلونی زمیلونی آپ نے فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، مجھے گھبرا رہی ہے طبیعت، ہاں مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں آپ کو اڑائے، تھوڑی دیر آرام کیے اور اس کے بعد ذرا طبیعت سنبھلی تو آپ نے فرمایا کہ آج مجھے کیا ہوا، ہاں کیسے ایک فرشتہ آیا اور مجھے ڈر ہو رہا ہے. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہی، نہیں اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. مہمان نوازی کرتے ہیں. جتنے اچھے صفات آپ کے سب بیان کر کے بولی کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. اور سب سے پہلے آپ پر ایمان کون لائے؟ کون لائے؟ ہماری ماں، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ پر اسلام قبول کی. شوہر پر ایک عورت کا اسلام قبول کرنا، ایمان لانا کوئی معمولی بات ہے؟ شوہر کتنا بھی اچھا ہو، دنیا کی شاید ہی کوئی عورت ہوگی جو یہ کہے گی کہ میں اپنے شوہر پر 100% یقین کرتی ہوں. ورنہ بیویوں کو معلوم رہتا ہے یہ اندر کیا کرتے ہیں صاحب. حضرت صاحب قبلہ، ہاں پیر و مرشد علامہ صاحب باہر کیا بولتے ہیں لوگوں کو اور اندر کیا کرتے ہیں، وہ پوری بیوی واقف رہتی ہے. وہ اس لیے وہ کبھی شوہر کی بات نہیں مانتی. ایک پیر صاحب بولتے تھے کہ میں ایسا اڑتا ہوں ہوا میں. کیا کوئی چیل کوا ہے پیر اڑنے کے واسطے؟ فارسی کی ایک مثل ہے، پیرا نمی پراند، وہ مریدہ ہمی پراند. پیر نہیں اڑتے لیکن ان کو کون اڑاتے ہیں؟ مرید اڑاتے ہیں. وہ ہمارے پیر صاحب جی بس وہ ہوا میں اڑتے ہیں، پانی میں اندر چلے آتے ہیں، 10 سال اندر رہ جاتے ہیں، 11 سال رہ جاتے ہیں. یہ لوگ اڑاتے. ایک بار صحیح اڑے پیر صاحب، بیوی بھی دیکھ رہی تھی اوپر آسمان پہ اڑ رہا بھائی. پھر گھر کو آ کے بولے بیوی تو دیکھ لی، کبھی یقین نہیں کی میرے اوپر، آج میں اڑ رہا تھا گھر کے اوپر سے. بیوی بولی ارے پکڑے گئی میں تو، اب واقعی یہی تھا اڑ رہا تھا. وہ بیوی بولی اچھا آپ اڑ رہے تھے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹیڑھا کیوں اڑ رہے ہیں، سیدھا اڑتے. تو بیوی کبھی نہیں مانتی. ایک انگریز یہ پڑھ رہا تھا، سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی آپ کی بیوی تھی، فوری اسلام قبول کر لیا. وہ کہا نہیں، بیوی آپ کی اگر پہلے اسلام قبول کی ہے تو پھر کیریکٹر والا آدمی ہے. ہاں اسلام قبول کر لیا وہ انگریز جو ہسٹری پڑھ رہا تھا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اونچے اخلاق تھے. اور آپ اللہ نے سب سے پہلے یہ وحی نازل نہیں کیا کہ تطہیر الکعبہ من الاسنام، کہ بتوں سے جو ہے نا خانہ کعبہ کو پاک کرو. پہلی وحی اگر یہ آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے صحابہ کو سارے بت کعبۃ اللہ کے توڑ دو، پھینک دو. یہ حکمت کا تقاضا نہیں تھا. آپ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ تطہیر القلوب من الاصنام، بتوں کی جو محبت دلوں میں ہے اس کو نکالو. یہ تو بعد میں کر لے سکتے ہیں.
فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا، وہ صاف کیا، لیکن جب تک بتوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ کیا پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے تمہیں سکھایا قلم سے، اور وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ وحی آئی، بتوں کے تعلق سے کچھ نہیں کہا گیا۔ تو اندازہ فرمائیے اسی حکمت کے ساتھ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو کعبۃ اللہ بنائے تھے، وہ کیسا بنائے تھے؟ آج جو ہے کعبۃ اللہ ویسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر حتیم کا جو علاقہ ہے، حتیم کا ایریا جہاں پر جاتے ہیں سبھی اور نماز پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، تو وہ حتیم کا ایریا بھی کعبۃ اللہ میں تھا۔ لیکن جب جاہلیت کے زمانے میں دیواریں بوسیدہ ہو گئی، گر گئیں، تو اس زمانے میں جتنا میٹیریل میسر تھا، اینٹ اور کیا کیا اس زمانے میں کیسا بناتے تھے، تو وہ کم پڑ گیا۔ کم پڑنے سے کیا ہو گیا، وہ ایریا کور نہیں تھا، مٹی بھی نہیں تھی، وہ زمانے کی کیا تھی چیزیں وہ بنانے کی نہیں تھی، کم پڑ گئی۔ تو بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آئے، اپنی خلافت میں انہوں نے کیا کیا، وہ کعبۃ اللہ کے اندر لے لیے اس کو، لیکن وہ شیطان ایک تھا گورنر، کون؟ تو وہ کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنائے، اس کو اندر نہیں لیے، تو یہ کیسے لے سکتے ہیں؟ اس نے کیا کیا، توڑ کر پھر ویسے ہی رکھا جیسے آج ہے، یعنی کھلا حتیم کا علاقہ۔ اب علماء بولے کہ بھئی یہ بازیچے اطفال کھیل بنا لیے، ہاں، کوئی آ رہا توڑ رہا، کوئی آ رہا بنا رہا، یہ ایسے ہوگا قیامت تک، نہیں، چھوڑ دو، جیسے ہے ویسے چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں عائشہ کو کہ میں چاہتا تو اپنے زمانے میں حتیم کو اندر لے سکتا تھا، لیکن اس لیے نہیں لیا کہ لوگ جو اسلام قبول کیے نئے ہیں، ان کے دل میں کچھ یہ نہ آ جائے، ارے کیا زمانے سے بھائی حتیم کا علاقہ نہیں تھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کو لے لیے اندر۔ آپ نے کہا کہ لوگوں کو شاید پسند نہ ہو، آپ نے ویسے ہی چھوڑ دیا، جیسے جاہلیت کے زمانے میں میٹیریل کے کم پڑنے کی وجہ سے۔ اور دوسری مصلحت آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں، تو کعبۃ اللہ کس کو کھولا جاتا ہے؟ دروازہ ان کے بادشاہوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے، دوسرے ایک ملک کے سربراہوں کے لیے، ہاں، ہم جیسے پھٹیچر لوگوں کے لیے کھولتا کوئی کعبۃ اللہ کا دروازہ؟ نہیں کھولتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے کہ تم حتیم کے ایریے میں اگر چلے جاؤ، وہاں پڑھ لو، دعا کر لو، تو گویا کہ تم کعبۃ اللہ کے اندر چلے گئے ہو۔ کیا اللہ کی حکمت اور مصلحت تھی قیامت تک کے آنے والے غریب مسلمانوں کے لیے، ہاں، کہ ان کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا تو نہیں، لیکن من جانب اللہ ایک حصہ ہے جہاں پر کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، وہ آپ نماز پڑھیں، دعا کریں تو وہی ثواب ملے گا جو کعبۃ اللہ کے اندر۔ بہرحال زندگی بھر بھی بیان کریں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اخلاق میں سے ہمیں کچھ اپنانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادر یوسف دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم بڑھ گیا ہے، ہاں، جبکہ 2 بجے کے اندر ختم کر دینا تھا اور آپ لوگ گھر میں جانا تھا، جا کے آرام کرنا تھا یا کھانا کھانا تھا۔ تو بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حافظ عبد الرافع صاحب. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala falah, Qad qamatis salah, Qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. لا إله. استووا استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا تقاربوا سد الخلل. Please straighten your rows, feet to feet and shoulder to shoulder. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم